अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जी अॼु गिरफ़्तारी खां अॻु ज़मानत वारी जेकी दरख़्वास्त आहे उहा मंज़ूर थी वई आहे। 28 जुलाई ताईं सदर आसिफ अली ज़रदारी खे नोटिस जारी कयो वियो आहे ऐं नेब खे हिदायत कई वई आहे त 28 जुलाई ताईं ज़रदारी साहब खे गिरफ़्तार नथो करे सघिजे। जॾहिं त नेब पारां इहो पिणु जेको आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजा केस सिंध मुंतक़िल करण जे हवाले सां जेका दरख़्वास्त दाख़िल कई अदालत में, नेब पंहिंजे लिखत में जवाबु ॾिनो आहे जंहिंमें चयो आहे त जेके इहे केस आहिनि इहे सिंध ट्रांसफ़र नथा थी सघनि, छो त हिन जी जेका प्रोसीडिंग आहे, जेका नेब जी तयारी आहे, नेब जे ऑफिसरनि जेका तयारी कई आहे उहा हिते आहे, जंहिं सबबु नेब इन हवाले सां मुखालफ़त करे छॾी आहे। जॾहिं त PDM जो जेको ॿियो फेज़ आहे एहतजाजनि जो ऐं जलसनि जो, पहिरियां त जलसा कया वेंदा, सवात वारो जलसो थी चुको आहे, जॾहिं त इस्लामाबाद में बि 14 अगस्त ते जलसो रिथियलु आहे। जेतोणीकि सवाल इहो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NP खां सवाइ PDM जा जेके जलसा आहे उहा केतिरा पुरअसर साबित थींदा, जेतोणीकि हुकूमत जो चवणु आहे त PDM जे फुकड़े मां हवा निकिरी वई आहे, हाणे उन जा जेके जलसा आहिनि उहे बेअसर आहिनि। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां डिस्कस कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे नौशाबा अंजुम साहिबा, जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम नौशाबा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गवादर में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स का वहाँ पे इफ्तिताह किया है, तो माजी की हुकूमतों पे तनकीद की है कि उन्होंने बलूचिस्तान का के हवाले से कुछ भी नहीं किया, लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि गवादर पोर्ट के हवाले से इनिशिएट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया था, उसको डेवलप जो किया है वो मुस्लिम लीग नवाज़ गवर्नमेंट में हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये दावा है, ये समझ नहीं आती, अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है। आप क्या समझती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का गवादर का दौरा वहाँ पे उन्होंने तकरीर की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अली गौर साहब आपके मदु करने का। जब भी कोई काम शुरू करना या उसके ऊपर गवादर जो है ना, तो ये बिल्कुल ऐसी बात आप कर रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो है वो एटॉमिक जो धमाका चागी में हुआ था वो उन्होंने वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेते। देखिए, मुल्क का जो दिफा है या मुल्क का जो मफाद है, इसके अंदर इनका जो किरदार है वो सवाए एक वो कहते हैं ना इनाग्रेशन पत्थरों की, इसके अलावा उनका कुछ भी नहीं था। कोई भी मंसूबा ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के ऊपर काम करे। गवादर का प्रोजेक्ट शुरू करना, उस पर कोई काम नहीं हुआ था। पहला फ़ेज़ खान साहब ने 68 एकड़ के ऊपर जब शुरू किया, अभी फ़ेज़ 2 स्टार्ट किया, इसकी इनाग्रेशन की, जो कि अभी मेरे ख्याल में 22,000 एकड़ के ऊपर है, जिसमें जो वाटर प्लांट की भी इनाग्रेशन की। तो ये वाली बात है कि इनका शुरू करना का इनकी कि हमने ये किया था, हमने ये किया था। आपका तो चैनल ही सिंध के नाम से है, तो ज़रा आप चले जाएँ अपने सिंध में जाकर उसके हालात देख लें। रोशनियों का शहर कराची जो कि कूड़े का ढेर बना हुआ है, दिल खून के आंसू रोता है, जो कि पूरी दुनिया की नज़र थी कराची के ऊपर, वो क्या हमारा उसका हाल हो गया। इनके अपने लाड़काना में चले जाएं, इनके स्कूल्स का हाल आप देख लें। इतना कुछ इन्होंने किया होता, चाहे वो गवादर की बात कर लें या कुछ भी, ये अपने इलाकों में जाकर इनके देख लें कि ये अपने लोगों को जूती अपने अवाम के पाँव में नहीं पहनाते, क्योंकि ये वहाँ के जागीरदार वडेरे, इन्होंने गुलाम ये जो काम इनके हैं ये अपनी ज़ात के लिए थे। जरदारी साहब का जो भी काम था वो उनकी अपनी मुफाद के लिए था। इन्होंने अपने इनसे पूछें कि ये जो सरे महल की बात आप इनसे पूछ कर करें, इनसे पूछें कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, बेटे को भी वरासत में इन्होंने यही सिखाया कि बेटा इस इतनी उम्र में इतने अकाउंट्स कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करनी है। और वो जो दूसरी है वो जो आपकी वो अर्तगरुल जो बनी हुई है हलीमा चाइना की सुल्तान, वो यही काम नवाज शरीफ साहब ने किया, पैसे लेके इकट्ठे करके मुल्क से बाहर, और उसके बाद अपनी ज़ात के ऊपर काम किया। अगर जो सो कॉल्ड इन्होंने लाहौर की अवाम के दिमाग खेला है नफ्सियात के साथ, पंजाब जो तख्ते लाहौर जिसके ऊपर इन्होंने बादशाही की है, उसके ऊपर इन्होंने बादशाही मस्जिद मीनारे पाकिस्तान जैसे कि इनके दिमागों में जो लोगों को नज़र आ रही हो इमारतें, इन्होंने वो सड़कें बनाकर उसके ऊपर जो मंसूबे दिए वो भी उनकी अपनी मफाद के लिए थे, जिसका कर्ज
اس قرض کے اوپر بھی قرض ہماری حکومت کے ہاتھ میں جس وقت یہ آیا جو ملک، تو وہ جو ان کے قرض کے اوپر جو یہ سود تھا وہ بھی ہمیں ڈیلی بیسس پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادا کرنا پڑا. اس کے معاملات کے اندر بھی عمران خان نے جس حد تک میں سمجھتی ہوں کہ ایک سیلف لیس انسان تھا، اس نے اس ملک کو اس وقت ڈوبتے ہوئے بچایا جس وقت اس کے اپنے ہی جو تھے نا، وہ جو ملاح وہ اس کی کشتی کو ڈبونے کے در کے اوپر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا شخص ہمیں دیا. اور آپ یہ دیکھیں، آپ کرونا کے حالات میں بھی دیکھیں کہ کس دیدہ دلیری سے پوری دنیا جس کو اکنالج کر رہی ہے علی صاحب، کہ اس کرونا کے حالات میں اس وقت بڑی بڑی سپر پاورز نے گھٹنے ٹیک لیے. جی آپ بولیں. زرداری صاحب آج کورٹ میں پیش ہوئے تھے، ان سے سوال ہوا کہ آپ مزاحمت کی اب سیاست کریں گی یا مفاہمت کی؟ مفاہمت کے بادشاہ آپ جانے جاتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بلاول آج کل فیصلہ کر رہا ہے، میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ زرداری صاحب ابھی پیپلز پارٹی کے جو فیصلے ہیں وہ بلاول کے آپ کو لگتے ہیں؟ بلاول تو اپنی ذات کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا نا. بلاول کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں کہ جس قسم کے، اگر آپ ان کے 4 لفظ بھی وہ سوچ کر نہیں بات کر سکتے، پرچی سے بات کرتے ہیں. یہ مفاد کی دیکھیں، مفاہمت کیا کریں گے؟ مفاہمت یہ کیا کریں گے؟ عمران خان ان کے ساتھ کبھی بھی ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ مفاہمت نہیں کرے گا. یہ مفاہمت کرنا ہی چاہ رہے ہیں، یہ NRO کے چکروں میں ہیں، یہ جیلوں سے بچنا چاہتے ہیں. وہ بیچارے تو بیٹے کو ایک نے اپنا بیٹا آگے کیا ہوا ہے اور اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ بیچارے اس کو کیا بچائے گا؟ اس کی تو اپنی کوئی بھی آپ ایک دیکھیں، میں سیاست تو اپنی جگہ، ابھی تو مطلب ہمارے ایک اپنا بھی ایک ویژن ہے. میں کیونکہ خود نفسیات سمجھتی ہوں، میں نہیں سمجھتی کہ بلاول جو بھٹو ہے یا وہ بلاول زرداری ہیں وہ ابھی اس میچورٹی کی حد کے اوپر ہیں کہ وہ اپنی ذات کے اوپر بھی میرے خیال میں فیصلے نہیں کر سکتے. ملک کی تو بہت، اور ان کی جو لگامیں ہیں وہ پاکستان سے نہیں ہیں، ان کی لگامیں زرداری نہیں، یہ وہ ملک دشمن عناصر ہیں جن کی لگامیں میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے باہر میں ان کی دوڑے ہیں. یہ جو PDM آپ ان کی بنی ہوئی ہے، یہ ملک دوست لوگ نہیں ہیں. یہ صرف NRO چاہتے ہیں ملک سے باہر جائیں، اور یہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کی جائیدادیں انڈیا کے اندر ہیں، ان کی جو لگامیں ہیں وہ انڈیا، اور یہ عمران خان کو کہتے ہیں یہودی لابی. یہ لوگ خود جو ہے میرے خیال میں ان کے جو معاملات ہیں وہ پاکستان میں نہیں. بلاول وہ زبان بولتے ہیں جو ان کو بلائی جاتی ہے، اور ان کے والد کا جو کردار ہے وہ بیچارے آپ کیا کرے گے؟ ابھی یہ تو اپنی بیماریوں کی سیاست کر رہے ہیں، شہادتوں کی سیاست کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف جیلوں سے بچنے کے لیے. یہ PDM ایک وہ ڈرامہ میرے لیے کہہ لیں آپ کہ وہ شو لگا ہوا ہے ایک، جو عوام کو دکھانے کے لیے، اور عوام اب دیکھنا نہیں چاہتی. میرے خیال میں ان کے ٹکٹ جو ہے وہ بکیں گے نہیں. یہ اکیلے ہی شو کر کے جدھر جائیں گے تو وہ فلاپ شو کر کے چلے جائیں گے. نوشابہ صاحبہ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو پاکستانی سرزمین دینے سے انکار کیا ہے، اس انکار کو آپ کے ساتھ دیکھ سکتی ہیں؟ اس انکار کو ہم پرماننٹلی کر سکیں گے؟ پریشر جو آئے گا وہ برداشت کر پائیں گے؟ اس سے پہلے ہوا کیا تھا آپ مجھے بتا دیں. آپ ذرا پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں. وزٹ امریکہ میں نواز شریف صاحب کا کس نے ریسیو کیا تھا ان کو، اور کیسے وہ بیٹھے تھے. وہ بڑی اس کے اوپر میرے خیال میں بات ہی نہیں کر سکتے تھے وہ جب اوباما کے ساتھ بیٹھے. آپ زرداری کا مجھے رول بتا دیں کہ ان کا کیا رول تھا. یہ تو غلام جا کر ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے لیے، ان کے لیے ہم جس عمران خان کو میں جانتی ہوں اور جس کی ہم صرف اس وجہ سے فالو کر رہے ہیں کہ اس کی جو خودی ہے وہ خدا سپریم پاور صرف اپنے رب کو مانتا ہے. جدھر پاکستان کی انٹیگریٹی کے اوپر بات آئے گی، جدھر پاکستان کی بقا کے اوپر بات آئے گی، جدھر مسلمان کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عمران خان نے یمن کے لیے بھی سعودی عرب کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ افغانستان جس کے اندر ہم نے اپنی اتنی جانیں کھوئیں، ہماری جانیں گئی تھی فوجیوں کی، ہمارے لوگوں نے بہت قربانیاں دی تھی، اور کبھی بھی پاکستان اپنی سرزمین کسی ایسے شخص کو نہیں دے سکتا یا ایسی طاقت کو نہیں دے سکتا، چاہے اس کے لیے کتنا بھی بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے. ہمارا رازق اور ہمارا جو ہے، ہم صرف خدا اپنے رب کو مانتے ہیں، اور جو ایبسلیوٹلی ناٹ
ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ عمران خان کی زندگی میں برقرار رہے گی، اور میرے خیال میں جو ہم جیسے فالوور ہیں، جو آگے ہمارے والی نسلیں ہیں، وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کو میرے خیال میں اپنا بنائیں گی. ہاں اگر ان غداروں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. ابھی نہیں ہمیں پتہ بلاول جا رہے تھے وہ میں ہوں نا کی کوئی کہانی کوئی فلم کرنے امریکہ، آئی ڈونٹ نو کہ ان کا آگے جا کر کیا ایجنڈا ہوگا، یا وہ جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے. مگر میرے خیال میں عمران خان نے ہمارا صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا میں اسلام کا نام سر بلند اور روشن کیا، اور ہمیں فخر ہے اپنے قائد پہ. نوشابہ صاحبہ یہ بتائیں کہ ہم نے انکار تو کیا ہے، ایک اچھی روایت ہم نے ڈالی ہے اور خودداری کی بات کی جو پہلے اس کی مثال نہیں ہے، بہت ہی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ملک کے اندر، عوام اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کی ہے انکار کے بعد جو آفٹر شاکس آئیں گے؟ نہیں، کیا تیاری کرنی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہاں میں آپ کو اگر ایک بات بڑے کلیئر بتا سکتی ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی معدنیات، جتنی اس پاکستان کو اللہ نے جتنی دولت سے مالا مال کیا ہے، پوری دنیا کے اندر صرف اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش ہے. ہمارا فوکس جو ہونا چاہیے، تیاری یہی ہے کہ ہم اپنے جو روٹس اور اپنی جڑوں کے اوپر کام کریں. تیاری یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے مواقع دیں. تیاری یہی ہے کہ ہم انصاف ملک کے اندر دیں. تیاری یہی ہے کہ ہم گرین انوائرمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہماری دفاع، ہماری فوج دنیا کی رینکنگ میں اوپر آتی ہے، اور ہمارا ایک مضبوط پلر ہے اس قوم کا، اور ہمیں اپنی فوجی جو طاقت ہے اور اپنی افواج کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے اوپر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی، اور آدھی دنیا چند سیکنڈوں میں نیست و نابود ہو جائے گی جو پاکستان کے اوپر نظر بھی اٹھائے گا. اس کے پیچھے یہ کلمے پہ بنا ہے یہ ملک، کوئی طاقت نہیں کر سکتی. ہم روٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہمیں بلوچستان کے اوپر مزید میرے خیال میں ہم کر بھی رہے ہیں، اور اپنی معدنیات جو آپ نے دیکھا ریکارڈنگ کا ایشو، اس کے اوپر کام چل رہا ہے. اتنا سونا، اتنا کاپر جتنا پاکستان کے اوپر ہے، ہم اس جیسی 10 میرے خیال میں جو سپر پاورز ہیں ان کو خرید سکتے ہیں. یہ تو ایک وائرس کی مار ہیں علی صاحب، آپ پاکستان کی کیا بات کرتے ہیں؟ ان کو تو ایک وائرس نے گھٹنے ٹیکا دی ہیں، تو ہمیں ان سے ڈرنا چاہیے؟ میرے خیال میں نہیں ڈرنا چاہیے. نوشابہ صاحبہ یہ بتائیں کہ ہم بڑے پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں عام آدمی سے ریلیٹڈ ہیں، جس مہنگائی کا معاملہ ہے جس طرح، اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہے، تو وہ گورنمنٹ اس پہ ایمفسس کر نہیں سکی ہے. بڑے پروجیکٹس کی تو بات کرتی ہے، لیکن عام آدمی وہ اپنی بات کہتا ہے کہ بھئی روٹی سستی کیوں نہیں ہے، آٹا سستا کیوں نہیں، دالیں سستی کیوں نہیں، گھی چینی سستا کیوں نہیں ہے، یہ سوال کرتا ہے عام آدمی. علی صاحب دیکھیں میری بات سنیں، جس وقت گھر میں آپ کو اگر ایک بات آسان الفاظ میں سمجھا دیتی ہوں کہ مجھ سے پہلے جو میرے جو بزرگ تھے سپوز، وہ بڑا قرضہ لے کر چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ جو ہمارے پچھلے حکمران تھے، اب ہم آئے ہیں، اب ہم نے ان کا قرضہ بھی دینا ہے، وہ سود بھی دینا ہے، گھر کے ابھی جو موجودہ اخراجات ہیں وہ بھی چلانے ہیں، تو برڈن آ جائے گا. برڈن کون اٹھائے گا؟ گھر کی اپنی اولاد اٹھاتی ہے. ہمیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو سربراہ جو پہلے گزر گئے ہیں، انہوں نے جو ہمارے وہ لوٹ کر دوسرے گھر کے اندر اپنی جائیداد اکٹھی کرنی شروع کر دی، اور ملک کو اور اپنے گھر کو خالی کر دیا. پہلی بات تو یہ تکلیف تھوڑی سی ہماری عوام کو سمجھنے کی. دوسری بات ہے اگر آپ دیکھیں کہ ریکارڈ ایکسپورٹ 25.3 بلین انکریز کیا پاکستان، ایکسپورٹ 18% پر ایئر ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے پاکستان کی. تو یہی بات ہے کہ مواقع نوکریوں کے مل رہے ہیں. اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ایک دن میں نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے تھے چٹکیوں میں سالوں کا جو گند مچا ہوا ہے وہ چٹکیوں میں نہیں جاتا، لیکن ابھی جس طرح حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹھیک ہے. نوشابہ انجم صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ان وقت اساں کے جوائن کیو ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ جن جو تعلق JUS ہیں. السلام علیکم سینیٹر صاحب. وعلیکم السلام.
کامران صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کا جلسوں کا دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے، سوات میں جلسہ ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی جلسے ہوں گے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اب پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اے این پی کے بغیر بھی پی ڈی ایم اپنا وہ جو پہلے والا مومنٹم تھا وہ قائم کر سکے گی؟ دیکھیے، اے این پی کا اور پیپلز پارٹی کا جو ساتھ تھا یہ علامتی تھا۔ جب ہمارے آزادی مارچ چل رہے تھے وہ ہم نے کوئی درجن کے لگ بھگ مارچ کیے، اور اس کے بعد جو ہے جلسوں میں جتنا بھی ورکر تھا وہ زیادہ تر ہمارا تھا، باقی دوستوں کا کم اس میں شرکت تھی۔ علامتی شرکت آپ پیپلز پارٹی کی کہہ سکتے ہیں کہ رہی ہے اور اے این پی کی رہی ہے۔ مجھے لاسٹ آزادی مارچ یاد ہے جس میں سنگیار ولی خان صاحب جو ہے نا وہ مولانا صاحب کے آنے سے پہلے جو ہے نا وہ شرکت کر کے اور تقریر کر کے چلے گئے تھے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو وہ اس علامتی شرکت وہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے جانے سے یقیناً ہم کو فرق پڑا، ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے، مگر اس کے باوجود وہ اس شرکت کو وہ آپ علامتی سمجھیے۔ اگر وہ نہیں ہے ساتھ تو پھر ہم آپ کو اس تاریخ کو چند ہفتوں میں اٹھا کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ کامران صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نواز تو یہ کہہ چکی ہے کہ اب حکومت کو گرا کے عمران خان صاحب کو ہم سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے، تو جب حکومت بھی نہیں گرانی، حکومت بھی چلے گی، تو یہ جو جلسے ہیں یا احتجاج بھی اگر کیا جائے گا تو پھر وہ علامتی نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے، اس میں کچھ کنفیوژن ہے ان کے پارٹ سے، وہ ابھی تک ان کا اپنا کنفیوژن جو ہے وہ درست نہیں ہو رہا، جس کو کل مریم نے وضاحت کرنے کی شاید جب کورٹ میں آئی تھی تو وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ اگر جے کیو آئی کے ساتھ کوئی نہیں چلے گا تو جے کیو آئی اپنے کندھوں پہ جو ہے یہ بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے جو پہلے مومنٹم قائم کیا تھا، جو بیانیہ ہے وہ اب پی ڈی ایم میں نظر نہیں آ رہا ہے، تو ظاہر ہے پہلے بیانیے سے عوام کو موبلائز کیا گیا تھا اور عوام کی بہت بڑی شرکت بھی تھی، تو کیا عوام جو توقع کر کے پی ڈی ایم کے ساتھ وہ آ رہے تھے جلسوں میں، تو ابھی وہ عوام کچھ مایوس نہیں ہوگا جب وہ بیانیہ نہیں رہے گا؟ جی بالکل، اگر عوام مایوس اگر کسی حد تک ہوئی تھی تو وہ پیپلز پارٹی سے یا اے این پی کے رویے سے ہے۔ اگر کوئی کسی نے ساتھ چھوڑا ہے، کسی نے بیانیے کا وہ جو ہے نا وہ اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے، کوئی اور کسی کے نقش قدم پہ چلا ہے، تو یہ دو ساتھی ہیں، تو وہ معاملہ جو ہے نا وہ شاید ان کی جو ہے نا وہ عوام میں پذیرائی اس طرح سے نہیں رہے گی یا وہ اعتبار نہیں رہے گا۔ درمیان میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے معاملہ جو ہے نا وہ خراب کیا گیا یا ہوا، اس میں ہمارے ان دو ساتھیوں کا یقیناً کچھ نہ کچھ کردار ہے۔ کامران صاحب یہ بتائیں کہ گوادر میں وزیر اعظم صاحب نے کچھ پروجیکٹس کا افتتاح کیا ہے اور کہا ہے کہ ماضی کی گورنمنٹ نے بلوچستان کے حوالے سے کچھ نہیں کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں عمران خان نے بلوچستان کے حوالے سے کچھ کیا ہے کہ وہ اس طرح کے ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، نہ ماضی والوں نے کیا ہے نہ حال والوں نے کیا ہے، ہم تو مستقبل والوں پہ بھی شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ان کا پتن کیا ہوگا۔ تو ماضی بھی اچھا نہیں ہے، وہ اونٹ کری کون سی کل سی تھی تو یہ کہتے ہیں میں چڑھائی اچھی تھی نہ اترائی اچھی ہے، ایون جو ہے نا وہ جو پلین روڈ ہے وہ بھی شاید اچھا نہیں، تو ہم اس حوالے سے بالکل قطعاً غیر مطمئن ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم ناراض بلوچوں سے مذاکرات کریں گے، یہ تو خوش آئند بات ہے کہ جے یو آئی اس کو ویلکم کرے گی، کیونکہ کافی پورے پاکستان کا بلکہ یہ مطالبہ ہے کہ جو ناراض بلوچ ہیں ان سے بات کی جائے، قومی دھارے میں ان کو شامل کیا جائے۔ دیکھیے، بات تو کہنے کی حد تک بہت اچھی ہے، مگر انہوں نے اپنے بڑے والوں سے اجازت لے لی ہے یہ بات کرنے کے لیے یا وہ کسی اور رو میں بیٹھ گئے ہیں؟ تو اگر تو کوئی اگر اس پہ بات کرنا ہی چاہتا ہے تو پہلے یہ سوچا جائے، یہ سمجھا جائے کہ وہ ناراض ہوئے کیوں ہیں، اور پھر جب ناراض ہوئے کیوں ہیں یہ سمجھ لیا جائے گا، پھر ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مگر ان کے بچ کی بات نہیں ہے، ان کے وزن کے نہیں اٹھا سکتے کہ وزن کسی اور کا ہے، ناراضگی بھی کہیں اور سے ہے اور وزن کسی اور کو اٹھانا ہے۔ سینیٹر صاحب، گورنمنٹ پہ یہ الزام ہے اپوزیشن کا کہ ملک میں جمود کا شکار ہے، ملک چل نہیں رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 3 سال تو مکمل کر لیے ہیں گورنمنٹ میں، 1 سال باقی ہے، باقی آخری سال تو الیکشن کیمپین کا ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا نیکسٹ الیکشن میں جب جائے گی تو کیا کارکردگی ہے؟
آپ دیکھیے یہ صرف 15 دن کو ایگزامن کی جو پچھلے سے 2 ہفتے 3 ہفتے بلکہ دیکھیے 3 ہفتے جو گزرے ہیں الیکشن سے پہلے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا شور سنتے تھے تو وہ بڑا جس کا شور سنتے تھے اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ اشاریے بہت اوپر جا رہے ہیں، یہ الیکشن کے بعد جو ہے نا وہ آج کچھ دن گزرے ہیں، ہفتہ پورا ہوا ہے آلموسٹ، تو اس میں آپ سمجھ آنی شروع ایسا جمود ہے جو جمود محفوظ کہہ سکتے ہیں یا اس کو ریورس کہہ سکتے ہیں، ریورسل لگا ہوا ہے۔ یہ پہلے انہوں نے کریم صاحب کا جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑا ہوا تھا کہ کریم صاحب آئے اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے پتہ نہیں کون سا جادو تھا ان کے پاس یا کوئی تعویذ تھا، انہوں نے وہ کر دیا اور اس کے بعد جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا ہو گیا۔ تو یہ آپ کو چند دن میں یہ 8 دنوں میں جولائی کے جو سمجھ آ گئی نا بات، تو یہ آگے کتنے دن اور گزرے جائے گی اور اتنی سمجھ آ جائے گی کہ عوام جو ہے نا نہ رو پائیں گے نہ ہنس پائیں گے۔ سینیٹر صاحب، عمران خان صاحب بڑے پروجیکٹس کا افتتاح تو کر رہے ہیں، لیکن عام لوگوں کے جو مسائل ہیں، عام کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتیں ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں، عام لوگوں کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو عام آدمی کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ بڑے پروجیکٹس تو ظاہر ہے عام لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ختم ہو جائے، لوگوں کو جاب مل جائیں، ان کو صحت کی سہولتیں ہوں، ان کو امن کی سہولت ہو۔ یہ 4 چیزیں پوری کر دیں، اس کے بعد جو ہے نا کہ آپ بڑی بڑی جو ہے نا وہ پروجیکٹ نہ بنائیں، آپ جو ہے نا وہ یہ 4 چیزوں کے اوپر توجہ دیں۔ یہ 4 چیزوں میں لوگ اگر مطمئن ہو گئے تو آپ کی واہ واہ ہو جائے گی، اور اگر آپ 4 چیزوں پہ لوگوں کو مطمئن نہ کر پائے تو یہ لوگ جو ہے نا آپ کو قبر تک نہیں چھوڑیں گے۔ سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ وفاقی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ 15 جولائی تک الیکٹرانک ووٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ مکمل تیار ہو جائے گا۔ اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے اس حوالے سے، اتنا بڑا اقدام گورنمنٹ کیسے کر پائے گی؟ دیکھیے وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ تقریروں، جھوٹ بولنے اور اس الیکشن مشین کے اوپر جیتنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی RTS کا متبادل نظام ہے۔ آپ عوام کو جو ہے نا دوسری جو ہے نا وہ دھوکے کی گولی دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو الیکٹرانک مشینیں ہیں یہ وہ دھوکے کے لیے ہیں تاکہ اگلے الیکشن میں بتایا جا سکے کہ دیکھیے ہم پھر ہو گئے ہیں اور پھر وہ جو طاقتوروں کے کندھوں پہ بیٹھ کے 5 سال پورے کر دیے۔ اچھا، الیکشن ریفارمز کی جو گورنمنٹ بات کر رہی ہے، 49 ایٹم لائے گئے ہیں اور اپوزیشن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پہ اتفاق کریں، یہ طریقہ کار آپ کو کیسے لگتا ہے؟ الیکشن کمیشن جو ہے نا یہ معاملہ پہلے ہی ریجیکٹ کر چکا۔ انہوں نے کہا کہ غیر دستوری حرکتیں کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کے پاس، اور غیر دستوری میں یہ حرکت جو ہے پہلے صدر علمی صاحب کے پاس میں بھی ہوئی، اس نے بلوا کے الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو، ان کو چیف کو، ان کو کہا اور ان کو ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد 5 وزیروں نے یہ حرکت کی اکٹھے مل کے، ان کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ممبرس کے ساتھ یا ان کے چیف کے ساتھ، اور اب جو ہے نا یہ پھر جو ہے نا کسی طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ کاٹ کے اور لوگوں کو دھوکہ دے کے یہ وہی کام کرنا چاہ رہے ہیں جو RTS نے کیا تھا، اور RTS کی جو بینیفیشری بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ RTS والا سودا بک چکا، اب نیا سودا بیچنے کے چکر میں۔ کامران صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے الیکشن ریفارمز امپورٹنٹ مسئلہ ہے، کیونکہ ہر پارٹی کو الیکشن کے حوالے سے ریزرویشن رہی ہیں، تو اگر گورنمنٹ اس حوالے سے جو ایٹمز لائے ہیں اس پہ تحفظات ہیں یا ان کی آپ نیت پہ بھی شک ہے، ان کے طریقہ کار بھی آپ کو پسند نہیں ہے، تو اپوزیشن اپنی تجاویز لائیں، کم سے کم عوام کو یہ لگے کہ اس حوالے سے کم سے کم اپوزیشن سنجیدہ ہے۔ عوام جو ہے وہ یہ جانتی ہے کہ PTI اور اس کی جو دوست ہیں طاقتور، انہوں نے پچھلے الیکشن میں کیا کیا، تو بات صرف نیت کی نہیں ہے، کردار کی بھی ہے، اور ہماری یہ الیکشن کا جو سارا معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے لے کے نادرا کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اس نادرا کے حوالے جہاں 10,000 روپے شناختی کارڈ بن۔ ٹھیک ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین हिन वक़्तु स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे शाकिर सोलंकी साहब, जेको सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार आहे ऐं जेका पॉलिटिकल डेवलपमेंट ते उन जी गहरी नज़र आहे। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब।
शाख साहब वेलकम कयां थो तव्हांखे प्रोग्राम में। शाख साहब इहो ॿुधायो त तव्हां PDM खे क्लोज़ली ॾिठो आहे, सवात जो जलसो बि तव्हां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसी आया हो, त PDM में सवात जे जलसे में उहो ज़ाहिर आहे मोमेंटम न हो जेको पहिरियनि जलसनि में हूंदो। उनजो सबबु छा आहे? जॾहिं त हुकूमत बार बार इहा दावा करे थी त PDM जे फुकड़े मां हवा निकिरी वई आहे, उनजो सबबु छा आहे? गौर साहब ख़बर ॾियांव जी, सची ॻाल्हि इहा आहे त हुकूमत पाण त अपोज़िशन जमातनि खे कवर करे 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 ॼण जहिड़ो कर हाफ़िज़ थी अपोज़िशन जा हाफ़िज़ थी विया आहियूं। PDM जॾहिं खां टुटी वियो आहे, पीपल्स पार्टी हली वई आहे, त उन खां पोइ इहा हिकिड़ी उमेदु नज़र अचे पई त शायदि नून लीग, मौलाना ऐं बाक़ी जमातूं अचकज़ई वग़ैरह इहे को पाण में माना PDM खे वरी खणंदा, छाकाणि त क्राउड पीपल्स पार्टी ऐं ANP कोन खणी ईंदी, क्राउड मौलाना ऐं नून लीग खणी ईंदी, मरियम नवाज़। ख़बर हाणे इहा आहे त PDM जेका इहा हुकूमत प्रोपेगंडा करे पई न, इहा कंहिं हद ताईं दुरुस्त आहे, इहा ग़लति कोन्हे। अच्छा, उहो कीअं वरी? उहो इन जे करे त ख़बर इहा आहे जेका अञा ताईं मीडिया में रिपोर्ट कोन पई थिए त नवाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ PDM तहरीक खां पोइ ते हटी आहे। अच्छा, इहा मुंहिंजी कंफर्म ख़बर आहे, मुंहिंजो मोतबर सोर्स मूंखे ॿुधाए थो त PDM तहरीक खां हथु खणी विया आहिनि। नवाज़ तमामु वॾो यूटर्न आहे, इहा वॾी ख़बर आहे, तमामु वॾी ख़बर आहे। इहा 2 ॾींहंनि खां पोइ ॾिसिजो इहो मीडिया में इहा डिस्कस थींदा। हाणे यूटर्न अपोज़िशन वठणु शुरू इन जे करे ॾिसो, नवाज़ शरीफ़ हाणे हिकिड़ो त सवात जलसे में शहबाज शरीफ़ खे एंटर कयईं, मरियम नवाज़ घर वेठी रही, छो न आई? वांदी हुई न, सुभाणे वेंदी पंहिंजो कश्मीर, ऐं घर वेठी त न आई। नवाज़ शरीफ़ तक़रीर छो न कई? इहे महज़ इत्तिफ़ाक़ कोन्हनि। शहबाज शरीफ़ जेके 18 या 13 माण्हू जेके पंहिंजा मेंबर ग़ाइबु करे क़ौमी असेंबली मां, पाण बि ग़ाइबु रही, जेको हुकूमत खे फैसिलिटेट कयो, बजट मंज़ूर करायो, इहो को महज़ इत्तिफ़ाक़ कोन हुयो। ऐं बिलावल भुट्टो बावजूद इन जे त बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ हिन खे माण्हू ॾिना त बाबा पंहिंजा मुंहिंजा मेंबर सभु ग़ैर मशरू तौर ते तोसां हुकूमत खे टफ टाइम ॾे, बजट रोक। ऐं बजट रोकण बजाए बिलावल पंहिंजा मेंबर पूरा कयूं वेठो आहे, 2 मेंबर कोरोना जे करे न अची सघियासीं, पूरा कयूं वेठो आहे। शहबाज शरीफ़ पाण ग़ाइबु, पंहिंजा 13 त रिपोर्ट थिया आहिनि, पर 18 बि चवनि था त ग़ाइबु हुया। माना 13 या 18 मेंबर, इहो इत्तिफ़ाक़ कोन हुयो। हुकूमत खे फैसिलिटेट कयो, शहबाज शरीफ़ खे जंहिं तरीक़े सां रुसवा कयो वियो, 3 ॾींहं तक़रीर करण न ॾिनी वई, जेके किताब बुक्स मारिया विया, हंगामा रही, गालम गलोच, हाथापाई, उन जे बावजूदु शहबाज शरीफ़ हुन सां मफ़ाहमत कई। इहे महज़ इत्तिफ़ाक़ कोन्हनि। नून लीग जा सभु माण्हू रिहा थी आया, इहे महज़ इत्तिफ़ाक़ कोन्हनि। शहबाज शरीफ़ जी रिहाई, हमज़ा शहबाज जी रिहाई, ख्वाजा आसिफ़ जी रिहाई, मियां जावेद लतीफ़ जी रिहाई, इहे आज़ादियूं, इहे माना महज़ इत्तिफ़ाक़ कोन्हनि। हाणे इन जो नतीजो इहो निकितो आहे त मौलाना फज़लुर रहमान ऐं नवाज़ शरीफ़ जेके ॾींहं में 3 भेरा राब्ते में हूंदा, सुबुह, मंझंदि, शाम, डॉक्टर दवा ॾींदो आहे न, ईअं नवाज़ शरीफ़ मौलाना सां राब्ते में हूंदो, सुबुह, मंझंदि, शाम, 3 वेला तक़रीबन, माना कॾहिं 3 वेला, कॾहिं 2 वेला, माना डेली तक़रीबन राब्ते में हूंदा मौलाना ऐं नवाज़ शरीफ़। महीनो थियो आहे मौलाना फज़लुर रहमान ऐं नवाज़ शरीफ़ जे विच में राब्तो डिस्कनेक्ट आहे, ऐं उहो नवाज़ शरीफ़ जे तरफ़ां डिस्कनेक्ट कयो वियो आहे। मौलाना फज़लुर रहमान 8 ॾींहं कराचीअ जे इस्पताल में गुज़ारे आयो। नवाज़ शरीफ़ तीमारदारीअ लाइ फ़ोन न कयो आहे, अञा ताईं फ़ोन न कयो आहे। जंहिं हिन महिल पाण ॻाल्हायूं था, महीनो थियो आहे नवाज़ शरीफ़ मौलाना सां न ॻाल्हायो आहे। ऐं तसुरु हिकिड़ो इहो आहे त नवाज़ शरीफ़ अवॉइड थो करे मौलाना सां ॻाल्हाइण खां, त इस्टेब्लिशमेंट किथे नाराज़ न थी वञे। अच्छा, पीपल्स पार्टी त महसूस कराए एलानिया तौर साइड थी वई, ही त ख़ामोशीअ सां पुरस्रार अंदाज़ में ऐं ॿियो इहो त माना जेको मुबैना तौर ते शहबाज शरीफ़ जेके डील शील करे पियो, मामलात तय करे पियो, त इहे मुतासिर न थियनि। नवाज़ शरीफ़ मौलाना जी तीमारदारी लाइ फ़ोन मौलाना खे करण बजाए मौलाना जे भाउ खे अताउर रहमान खे कयो। हाणे अताउर रहमान खे फ़ोन कंदो त उन सां PDM जी तहरीक ते त कोन ॻाल्हाईंदो न, उनखे पुछे मौलाना जी तबियत कीअं आहे। मौलाना खे पाण खे फ़ोन इन जे करे न कयईं त मता असांजा मामला वरी इस्टेब्लिशमेंट इहो चवे त बाबा हेॾे असां बि मामलात हलायो था, होॾे बि साज़ तपायो था वेठा, त इहो कमु कीअं हलंदो, इहो न कयो। मरियम नवाज़ कल्ह आई इस्लामाबाद,
पेशी हुयसि, अदालत में हाज़िरी हुयसि। इहो PDM जे तहरीक वारनि ॾींहंनि में पॉसिबल न हुयो त मरियम नवाज़ इस्लामाबाद अचे, मौलाना बि इस्लामाबाद में हुजे, मरियम नवाज़ मौलाना सां न मिले या फ़ोन ते राब्तो न करे या 5 मिंट बि मौलाना ॾे न वञे। न पोइ मौलाना मरियम नवाज़ कल्ह मौलाना ॾे न वई ऐं तीमारदारीअ लाइ बि न वई ऐं फ़ोन बि न कयईं। उहो इन जे करे त मता एस्टेब्लिशमेंट, मता असांजा मामलात किथे डिस्टर्ब थियनि, मौलाना सां राब्तो ई डिस्कनेक्ट, तहरीक में शहबाज शरीफ़ खे आणे छॾियऊं त बाबा इहो मज़ाहमत वारो जेको बयानु आहे उहो नून लीग जो थी वियो थी ठुस। अच्छा, मौलाना फज़लुर रहमान इन कंडीशन में त पोइ त आइसोलेट थी वेंदो? मौलाना मूंखे ईअं लॻे थो मौलाना खे आइसोलेट थिए पियो मौलाना, छाकाणि त जेको आज़ादी मार्च में हिननि मौलाना सां हथ कया, नून लीग पीपल्स पार्टी ॿिन्ही, तव्हां सभु गवाह आहियो, सॼी क़ौम गवाह हुआ। मौलाना हिननि सां मुसलसल राब्ते में मशवरे में हिननि खे खयूं हलियो, महीनों हिननि जो इंतज़ारु डिले बि कयईं इन खे तारीख़ अनाउंस करण खे। उन जे बावजूदि हिननि माना मौलाना खे बहरहाल उहो तावन न कयो। मौलाना पोइ बि आज़ादी मार्च वठी आयो त हिननि जा कारकुन केतिरा हुया? ॿुधायो तव्हां आज़ादी मार्च ॾिठो, मूं ॾिठो, असां कवर कयोसीं, किथे हुया पीपल्स पार्टी जा कारकुन या नून लीग जा? सिर्फ़ु JUI जा ऐं चंद कोई 200-300 असफंदियार वलीअ जा आया, उहो बि मौलाना जे पहुचण खां पहिरियों निकिरी वियो असफंदियार वली वापसि, ऐं 200-300 अचकज़ईअ जा हुया या BNP महगल जा 200 थी सघंदा। हाणे इहो हज़ारनि जो लखनि जो क्राउड त हुयो न, हज़ारनि जो त हुयो न, भला लख सवा जे क़रीब त हुयो घटि में घटि। JUI त अलाए 40 लख अलाए घणा थी चए, ठीकु आहे, पर चवण जो मक़सदु इहो त हज़ारनि जे क्राउड में पीपल्स पार्टी ज़ाहिर कोन हुई। पोइ बि मौलाना हिननि खे पंहिंजो मंच जेको आहे इस्तेमालु करणु ॾिनो, बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ खे बि, शहबाज शरीफ़ खे बि दावत ॾिनई, अचो तक़रीर कयो, ऐं हुननि मौलाना जो मंच इस्तेमालु कयो आहे, स्टेज इस्तेमालु कई आहे, तक़रीरूं कयूं आहिनि। पर मौलाना सां पोइ बि मौलाना वरी हिकिड़ी रहबर कमेटी ठाही, बाबा उन में हिननि खे गॾु खणी हलंदो रहियो, मौलाना खे मशवरे में एतमाद में वठी हलंदो रहियो। पर हिननि मौलाना सां छा कयो त नवाज़ शरीफ़ पंहिंजा मामला सिधा करे उन आज़ादी मार्च में निकितो, ॿाहिरि हले वियो, ऐं उन खां पोइ पतो पियो त बाबा नून लीग बि पंहिंजा मामला सिधा करे वई, ज़रदारी साहब बि, मौलाना वरी तनतना, वरी हाणे मौलाना इहो PDM ठाहे मौलाना खे सरबराही हवाले कयूं। आसिफ अली ज़रदारी चलो घटि में घटि ॿुधाइजे, त तव्हां चओ था ॿुधाए त वियो न त बाबा मां इस्तीफ़ा कोन ॾींदोमांव, मां जेल बि वञण जी पोज़ीशन हिन महिल मुंहिंजी कोन्हे, मुंहिंजो पुटु बि हिकिड़ो आहे जेका तक़रीर कई आहे। अॼु बि जेको कोर्ट में पेश थियो उहो बि चई त बाबा हाणे मां मामला ॾिसां ई कोन पियो, सभु बिलावल घटि में घटि उहो ॿुधाए त वियो न ज़रदारी साहब। पीपलों में इहा त ॻाल्हि आहे चङी न, त बाबा उहो ॿुधाईंदा। इहो को असां सिंधियुनि जो शायदि मिज़ाज आहे, मूंखे ईअं लॻंदो आहे, असां सिंधियुनि में आहे खुलिया डुलिया आहियूं, जेको आहे दिलि में बाबा उहो ज़ुबान ते, ऐं पाण माना इन क़िस्म जी वारदात न कंदासीं त कंहिंखे आसरो ॾेई रस्ते में बीहारे ऐं धकु कढी वञिजे। नून लीग उहो पई करे। हाणे मौलाना साहब जो इन कंडीशन में हाणे छा रस्तो हूंदो? मौलाना साहब कहिड़ो रस्तो, ऑप्शंस छा आहिनि? मौलाना फ़िलहालु वेट एंड सी, जेका मुंहिंजी इंफॉर्मेशन ऐं ऑब्ज़र्वेशन आहे, मौलाना वेट एंड सी जी पोज़ीशन अख़्तियार कई आहे त बाबा ॾिसां छा पियो थिए। छाकाणि त मरियम नवाज़ खां बि कल्ह गुज़िरियल ॾींहुं जेको सुवाल थिया आहिनि उहे डील ते ई थिया आहिनि, PDM में न वञण ते थिया आहिनि। मरियम नवाज़ जो टोन ॿुधाए पियो, तव्हां पाण ॿुधी हूंदी मीडिया टॉक, टोन ॿुधाए पियो, उहा एनर्जी न हुई, पर उहा मज़ामती एनर्जी कोन हुई। नवाज़ शरीफ़ जॾहिं ज़रूरत हुयसि पाण खे तॾहिं इदारनि जे सरबराहनि जा नाला वठी PDM जे प्लेटफॉर्म इस्तेमालु कंदो रहियो, ऐं जॾहिं ज़रूरत आहे त पाण ख़ामोश। प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थियो। शाकिर सोलंकी साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हे शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।